الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں مسئلہ تقدیر بیان ہو رہا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تختی پر سب کچھ لکھوا دیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اور جیسا لکھوایا ہے ویسا ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے اللہ نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد اسے ہم پر گویا کہ مسلط کر دیا یا نافذ کر دیا ہے، اس میں ہم اللہ کے فیصلے کے محتاج یا اس کے سلسلے میں مجبور محض ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی لکھوائیں کہ جس میں اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے بندوں کو قدرت و اختیار عطا فرمائے گا، اور وہ جو قدرت و اختیار والے مسائل ہیں وہ ہدایت، گمراہی، کفر، اسلام، نیکی، بدی والے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ تبدیلی اس میں بھی واقع نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم نے بارہا آپ کو سمجھا دیا کہ اس لیے تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی ہوگی تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کمی تھی، اس کا نقص ظاہر ہوگا، اس اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف ایک عیب کی نسبت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور جان کے لکھا، ہو کچھ اور گیا، لہذا ہوگا تو وہی جو اللہ نے لکھوایا۔ لیکن ہم نے بارہا آپ کو یہ سمجھا دیا کہ جو ہدایت گمراہی والے مسائل ہیں یا نیکی بدی والے مسائل ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے بندوں کے افعال و اعمال کو جانا، ان کی پیدائش سے بھی پہلے، اور جیسا وہ اپنے قدرت و اختیار سے کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لکھوا دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سب کے لیے لکھوا دیا اور پھر اس کو مسلط کر دیا کہ یہ چوری کرے گا، یہ ڈاکہ ڈالے گا، یہ زنا کرے گا، یہ فلاں کرے گا۔ ایسا مسلط نہیں کر دیا گیا، حکم نہیں دیا گیا، بلکہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اپنا حکم نافذ کرنا اور ایک ہوتا ہے خبر دینا۔ ایک یہ ہے کہ تم زنا کرو، یہ حکم ہے، اور ایک کسی کو دیکھا وہ زنا کر رہا تھا تو یہ لکھوایا کہ یہ زنا کرے گا، یعنی مستقبل میں اگر وہ کرے گا، اللہ نے تو مستقبل میں دیکھ لیا۔ چلے ہم اپنی مثال لیتے ہیں، کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو لکھا کہ یہ زنا کر رہا ہے، اور ایک ہی کسی کو کہنا کہ تم زنا کرو، اس میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے سب لکھوا دیا اور پھر یہ کہ حکم گویا کہ ہے تم چوری کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جو وہ گناہ کے کام کر رہا تھا یا نیکی کے کام کر رہا تھا وہ سب وہاں پر لکھوائے، گویا کہ ملاحظہ کرنے کے بعد لکھوائے۔ جو انسان اپنی قدرت و اختیار سے کر رہا تھا تو گویا کہ خبر لکھوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا تو لکھوایا، لکھو یہ چوری کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ مستقبل کا معاملہ تھا تو گاہ کا لفظ کر دیں کہ وہ چوری کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چوری کرتے ہوئے اپنے علم سے جانا کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو وہاں پہ لکھوایا کہ یہ چوری کر رہا ہے۔ لہذا جو ہم نے پہلا سوال لاسٹ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا ہے تو گناہ پر گرفت کیوں ہوگی، اس کا سیر حاصل جواب ہر پروگرام میں تقریباً ہم دے رہے ہیں کہ یہ آپ مطمئن ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ اس کو منسوب نہ کریں کہ جی مجھ سے چوری ہو گئی تو اللہ نے لکھوایا تھا تبھی تو چوری ہو گئی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے بارے میں اپنے علم سے ہمارے بارے میں جانا کہ ہم اپنے قدرت و اختیار سے چوری کر رہے ہیں تو وہاں پر لکھا، لہذا قدرت و اختیار تو باطل نہیں ہوا، اس لیے اس پر گرفت ہوگی۔ اور دوسرا کہ جو ہدایت و گمراہی کے علاوہ جو مسائل ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک جگہ شادی لکھ دی ہے تو پھر کوشش کی کیا ضرورت ہے، خود بخود رشتہ آئے گا اور شادی ہو جائے گی اس مقام پر، اور چونکہ اس کا وقت بھی مخصوص ہے، مثلا ایک شخص کی 31ویں سال میں شادی ہونی ہے اور ایک مخصوص مقام پر ہونی ہے، تو واللہ صورت یہی ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے نا تو وہاں پہ شادی ہونی ہے اسی ٹائم میں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا حکم عطا فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے دکھائی۔ اگر تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں تو اس میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر ہم کوشش کو ترک کر کے بیٹھ جاتے اور صرف فیصلہ خداوندی پر اعتماد ہوتا تو بہت زیادہ مایوسی ہوتی اور براہ راست اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے اس وقت کہ جب ہماری مرضی کے موافق نتیجہ نہ نکلتا۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھ گئے کہ جی کہاں شادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ شادی نہیں ہوگی،
تو ساری زندگی بیٹھے رہے، تو اس وقت ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھو میری شادی نہیں کروائی، اللہ کے فیصلے سے ہی ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم بدظن ہوتے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ عام آدمی ہوتا یہ کہہ لیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار وہ اصل میں ہم نے بات غلط کہہ دی تھی، وہ کنڈیشن غلط رکھ دی تھی، اس لیے وہاں پہ شادی نہیں ہوئی، تم نے رشتہ بھیجنے میں دیر کر دی، انہوں نے کہیں اور ہاں کر دی تھی، تو ہم پھر اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اس طرح براہ راست اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہیں تو پھر وہ مایوس نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور ہرگز اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت لے کر نہ آئے۔ ہم اصل میں خواہش رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ویسا اللہ تعالیٰ کر دے۔ ہونا ہی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ جیسا اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے کاش ہم ویسے ہو جائیں تو بات ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ آپ کو رشتہ مناسب لگتا ہے آپ کوشش ضرور کیجئے، لیکن اگر وہاں پر شادی وغیرہ نہیں ہوتی تو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں ہے، افسوس کرنے کی، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ خودکشی کے منصوبے بنانا شروع کر دیے جائیں، بلکہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش جو رائگاں گئی ہے، رد ہو گئی ہے، تو اللہ کا فیصلہ یہاں ہمارے لیے شادی کا تھا ہی نہیں۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور نہ کوئی شکوہ شکایت زبان پر آئے، اور اگر آپ تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں گے، اس مسئلہ تقدیر کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہر قسم کا پچھتاوا ختم ہو جائے گا۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دفعہ ایک جگہ تھا، تو کافی پہلے کی بات ہے یہ، تو وہ میں نے موبائل نکالا، مین روڈ تھی، اور کوئی میں نے دیکھنے لگا، کال تو نہیں تھی شاید، دیکھنے لگا، پھر میں نے جیب میں رکھ لیا، تو دو لڑکے اسکوٹر پر آئے، میں اپنے دوست کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ موبائل نکال لیا، گن پوائنٹ پہ لے گئے۔ تو میں چونکہ مسئلہ تقدیر بہت پڑھ چکا تھا اس وقت بھی، تو مجھے بالکل پچھتاوا نہیں ہوا، کوئی افسوس نہیں ہوا، میں نے غم نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میرا قلب اس لحاظ سے مضبوط تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں اس موبائل کو ان کو دینا ہی پسند فرمایا تھا۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ انہوں نے طریقہ غلط اختیار کیا، اگر نہ طریقہ ایسا اختیار کرتے تو ان کی قسمت میں ضرور چلا جاتا۔ پھر دوسرا اطمینان اس طرح بھی اپنے قلب کو دلوایا کہ انشاءاللہ میدان محشر میں اس کا یقینی سی بات ہے بدلہ ملے گا، اگر صبر کریں گے تو بدلہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے غور و تفکر کرنے کی برکت سے ہزار ہار ٹینشن سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر مجھے پتہ چلتا ہے کسی نے میری غیبت کی ہے، کسی نے مثال کے طور پر کوئی الزام تراشی کی ہے، کوئی میرے خلاف بول رہا ہے، تو میں کبھی بھی انتقام کے لیے غور و تفکر نہیں کرتا، کیونکہ میرا ذہن بنا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے، پیش نظر رہتی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان بھی کی تھی کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو یقینی سی بات اگر کوئی ہمارے خلاف کوشش کر بھی رہا ہے تو اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض اوقات عزت دے کے آزماتا ہے، بعض اوقات زوال عزت کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو عروج دے کے آزماتا ہے، کسی کو زوال دے کے آزماتا ہے، کبھی کسی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کے آزماتا ہے، کبھی لوگوں کو بدظن کر کے آزماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر ان باتوں پہ بار بار غور و تفکر کیا جائے تو بہت ہی قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے اور انسان خطا اور گناہوں سے بچتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی آیات کریمہ اور چند احادیث کریمہ آپ کو اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے، یعنی ہدایت و گمراہی کے علاوہ جتنے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے کوشش کے اشارے ہیں، کوشش کا حکم موجود ہے۔ لہذا سورہ نجم آیت نمبر 39 سے 41 تک، 39، 40، 41 تین آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے، بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش
ان قریب دکھائی جائے گی، یعنی میدان معاشر میں تم نے یہ کوشش کی، اس کا یہ بدلہ ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے مکمل پوری جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کوشش کرنے کا حکم ہے، اس کو مجبور محض ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو بیکار نہیں کر لینا چاہیے، ہر چیز کی کوشش کرے، نیکی کی بھی کوشش، گناہ سے بچنے کی کوشش، اس کے علاوہ دنیاوی جیسے اسباب ہوتے ہیں، کاروبار کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کرنا، بلکہ اللہ نے مکلف بنایا، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیزوں کا کوشش ہمیں جاری رکھنی چاہیے، نتیجے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جسے چاہے، تو جو شخص چاہے تو وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے تو وہ کفر اختیار کرے۔ یعنی کہنے کا مطلب اختیار دینا نہیں ہے، بلکہ کوشش کا حکم ہے کہ تمہیں ایمان اختیار کرنا ہے اور کفر کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تم چاہے ایمان اختیار کرو، کفر اختیار کرو، آخرت میں تمہاری گریفت تو ہوگی، اور جو تم نے عمل اختیار کیا ہوگا اگر اچھا ہوگا تو اس پہ انعام مل جائے گا، ورنہ اس گریفت کے جواب میں تمہیں جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی کوشش کا حکم ہے۔ ایک حدیث اس کے بارے میں سماعت فرمائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے 2133 نمبر، یہ حدیث پاک ہے۔ حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجملوا فی طلب الدنیا، کہ تم دنیا کو طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو۔ فإن كل ميسر لما خلق له، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم نے طلب دنیا کے لیے بھی عمل اختیار کرنے اور اچھے انداز سے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4788 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جاء سراقہ بن مالک بن جعشم، کہ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کچھ آپ سے سوالات کی، طویل حدیث ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قلم سب کچھ لکھ چکے ہیں تو کیا پہلے ہی پوچھا کہ قلم سب کچھ لکھ چکے ہیں یا ہم بالکل جدید کوئی نیک عمل کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بل فیما جفت بہ الاقلام وجرت بہ المقادیر، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، قلم قدرت سب کچھ لکھ کر خشک ہو چکا ہے اور تقدیریں جاری ہو چکی ہیں۔ یعنی اب تم نئے سرے سے کوئی عمل نہیں کر رہے ہو کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلے سب کر چکا ہے۔ تو وہی جو سوال بیدار ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں بھی، قالت، انہوں نے عرض کی ففیم العمل، یا رسول اللہ تو پھر عمل کس چیز کا رہا؟ جب سب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اعملوا فکل میسر، سرکار نے فرمایا تم عمل کرو، ہر شخص کو آسانی دی گئی ہے۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ تم عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ عمل کا نتیجہ مرتب کر کے سامنے لاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے سے فیصلہ شدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ غور و تفکر فرمائیں گے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رزق عقل سے حاصل ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے، اور یقینی سی بات ہے کہ عقل مند حضرات جو ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور ہم سے آگے بڑھے تو ساری دولت اپنے پاس جمع کر لیتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عقل مند بھی بہت اوپر سے ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ پاگل خانے میں چلے جائیں تو ایسے لوگ جن کی عقل ہی بیچاروں کی ختم ہو چکی ہے، ان کی خدمت وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے کہ پاگل کی خدمت عقل مند انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر سب چیزیں اپنی کوشش اور عقل سے ہی حاصل ہوتی تو پھر سب لوگ جو عقل مند تھے وہ دنیا بھر کے بے وقوفوں سے سب کچھ چھین کے اپنے بعد جمع کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے وقوف بھی گزارا کر رہا ہے، اور بعض اوقات بے وقوف عقل مندوں سے زیادہ گزارا کرتا ہے کہ عقل مند کی تدبیر رائگاں چلی جاتی ہے، اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے،
اور بیوقوف بیوقوفی کے اندر ایک عمل کرتا ہے لیکن اس کو بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں، جس سے اشارہ مل جاتا ہے، بلکہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کار فرما ہے کہ اس کی عقل کے باوجود اس کی کوشش رائگاں گئی اور اس کی بیوقوفی کے باوجود اس کے عمل سے اس کو فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو اصل چیز عمل نہیں ہے، حقیقتاً اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب ایک مزید سوال بیدار ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھوا دیا، کیا اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ جیسے کہ حدیث وغیرہ کے اندر ہے، میں پڑھ کے آپ عرض کروں گا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا ہمارے یہاں مقول و مشہور ہے کہ تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کو بدل دیا کرتا ہوں۔ تو کیا واقعی لوح محفوظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر لکھوا دیا اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کو بارہا ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمارے لیے فیصلے فرمائے وہ وہاں پر لکھے۔ اگر اس میں تبدیلی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا ایک تو بعض صورتوں میں جاہل ہونا لازم آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جہالت کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی۔ یہ ہدایت گمراہی کے مسائل ہیں، مثلا ایک آدمی کے لیے لکھوایا وہ جہنمی ہے اور وہ جنتی ہو گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ غلط ہوگا۔ اور جو کثیر چیزیں جو مطلب آیات اور احادیث ہم نے بیان کی وہ ظاہر کرتی ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھوا دیا گیا وہ ثابت شدہ ہے، وہ کبھی بدلے گا نہیں، اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی۔ جیسے کہ آپ کو حدیث سنائی تھی، دوبارہ کر دیتا ہوں، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4782 کہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یبلغ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ قال آپ نے فرمایا يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 او 45 ليلة کہ ایک فرشتہ ماں کے رحم میں آتا ہے اس نطفے کے پاس جو ماں کے رحم میں ہے، جب وہ نطفہ ماں کے رحم میں قرار پکڑ چکا ہوتا ہے 40 راتیں یا 50 راتیں وہ قرار پکڑ چکا ہوتا ہے، یہ ایک روایت میں، اور آپ کو 4 مہینے کی روایت بھی بیان کی تھی۔ فیقول پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی اشقی او سعید، اے میرے رب یہ شقی ہے یا سعید، یعنی جنتی ہے جہنمی۔ فیکتبانی تو اس کے لیے دونوں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ فیقول پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے ربی اے میرے رب اذکر او انثی، یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ فیکتبان یہ دو چیزیں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، اور لکھ دیا جاتا ہے اس کا عمل، اس کے اثرات وغیرہ جو کچھ نشانات وہ قائم کرے گا، اس کی موت، اس کا رزق۔ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ پھر صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ تو نہ اس میں کوئی زیادتی ہوگی اور نہ اس میں کمی ہوگی۔ تو یہ فیصلہ شدہ ہے۔ باقی یہ کہ لوح محفوظ میں جو دعا کے ذریعے تبدیلی کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر بحث کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔